سیدھا پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا۔ وہ قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ جو کہنے کی بات ہے یہی ہے۔ لوط علیہ السلام گھر میں، دروازہ بند ہے، اللہ کا نبی بیٹھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھانجا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام نے دروازہ جیسے کھولا، سیء بہم وضاق بہم ذرعا قال ھذا یوم عصیب۔ دل میں کہنے لگے ہائے ہائے، مہمان تو آ گئے ہیں، مہمان تو نعمت ہے، مہمان تو رحمت ہے، مگر میری قوم بے غیرت ہے، میری قوم بے غیرت، یہ میرے امتی بے غیرت، یہ بے حیا ننگے ہیں، مہمان بڑے خوبصورت ہیں، ایسے میں نے دیکھے نہیں۔ ھذا یوم عصیب، میرے لیے آج کا بہت دن بڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اندر بٹھایا مہمانوں کو کمرے میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا، چپکے سے دروازہ کھولا، چلی گئی بستی میں۔ ہوئے تمہارے والد تمہارے لیے نا، تمہارے لائق کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے نا ہمارے گھر مہمان ہیں، بہت سارے ایسے خوبصورت ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسے۔ چوری کرنا گناہ، قتل کرنا بولو گناہ، ڈاکہ لگانا، سود کھانا حرام، چوری کرنا حرام، غیبت کرنا حرام، شراب پینا حرام، ہیروئن کھانا حرام، چرس کھانا حرام، نشہ کھانا حرام، قتل کرنا حرام، غیبت کرنا حرام، مال کسی کا لوٹنا حرام، دہشت گرد، کتنے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ ہیں۔ مگر لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں ایک ایسا گناہ تھا، شادی عورت سے ہوتی ہے، شادی بہن بیٹی لڑکی سے ہوتی ہے، لڑکوں سے شادی پوری قوم۔ ان کا کیا طریقہ تھا، عورتوں کے قریب جانا نہیں، نکاح کرنا نہیں، شادی کرنے نہیں، جو دیکھا بیچارہ 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، ان کو زبردستی لے گیا، ان سے غلط کام کیا۔ کوئی قوم دنیا میں، پچھلی قومیں کوئی کفر میں گئی، کوئی بدعات میں گئی، کوئی چوری میں گئی، کوئی دھڑلے میں گئی۔ فرعون گیا، اس کی قوم گئی، عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ثمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نبی اللہ، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم۔ کیسا گناہ، جس سے جنگل کے درندے بھی پناہ مانگیں، کہ ایسا گناہ کہ ان مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے، نعوذ باللہ۔ قال ھذا یوم عصیب، بڑا تنگ دن آ گیا، میرے مہمان آ گئے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، نعوذ باللہ، بے غیرتوں کو وہ لفظ نہیں کہتا میں مسجد میں، وہ بھاگتے ہوئے آئے ٹلے کے ٹلے۔ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، 4 دیواری کے باہر آ گئے اور کہنے، اللہ فرماتے ہیں ومن قبل، یہ بھی آئے مگر اس سے پہلے وہ گناہ کرتے تھے، وہ جو نہ کرنے کا ہے۔ جیسے جانور بھی پناہ مانگے، اللہ نے نظام بنایا، ابا آدم، پھر حوا پیدا ہوئی، حوا سے پھر بچے، میری اماں، بیوی، بچے، نانی، دادی پڑھ۔ عورت زمین ہے، مرد پانی ہے، زمین میں پانی لگائے گا تو کھیتی لگے گی۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی کو پانی لگاؤ، فصل کون دے گا؟ محنت کرو۔ ان بے غیرت قوم کا کام یہ تھا کہ لڑکی کے قریب جاری، شادی کرنی نہیں ہے، چوراہے میں بیٹھے، ادھر بیٹھے، جو بچہ گزرے اس کو اٹھا لو، شیر کی طرح جیسے جھپٹتا ہے۔ آ گئے، دروازہ کھول، لوط دروازہ کھول۔ اب جو فرشتے جو آئے نا تو لوط علیہ السلام اپنی میں لگ گئے، ان کی فکر میں مہمان آئے ہیں، قوم کو پتہ چلے گا وہ آ جائیں گے،
اس لیے کہہ رہے بڑا مشکل دن آ گیا، میں اکیلا بندہ، نہ میرا کوئی ساتھی، سارے بے غیرت ہے، کون بچے؟ وہ اپنی میں لگے، فرشتے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف، یہ بوڑھا نبی کر کیا رہا ہے؟ قال یا قوم، بہر آ گئے، گنڈے آ گئے، بدماش آ گئے، لچے آ گئے، لپھنگے آ گئے، غلط کام کرنے والے۔ قال یا قوم، او میرے قوم والے ہو، او نوجوانوں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ کتنی بستی میں نوجوان کنواری بچیاں بیٹھی ہیں، میری بھی بچی، تمہاری بھی بچی، امت کی بچے ہیں، نبی ان کا باپ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ روحانی باپ۔ ہم محمد کریم کے روحانی بیٹے ہیں جن کے دل میں ہے لا الہ الا اللہ۔ ہن اطہر لکم، او میرے بچے ہو، بناتی ہن اطہر لکم، رک جاؤ، دروازہ نہیں کھٹاؤ، مجھے بے عزت نہیں کرو۔ مہمان کہیں گے اللہ کا نبی ہے، کیا قوم اس کی عزت کر دی ہے؟ کیا امام کی عزت، کیا صدر کی عزت، کیا وزیر کی عزت، کیا بڑے کی عزت، کیا ابا کی عزت؟ اتنے بڑے بے غیرت بے شرم ہو، رک جاؤ، تنگ نہیں کرو، شادی کی ضرورت ہے تو میں تمہیں ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون، مجھے تنگ نہیں کرو مہمانوں کے فی ضیفی، صاف بول دیا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے تنگ نہیں کرو۔ اور دل میں کہنے لگے الیس رجل منکم، الیس رجل، الیس منکم رجل رشید، تم میں سے ایک بھی بے حیا ایسا نہیں ہے جو حیا والا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سارے کے سارے بے حیا، ایک بھی میری بات سمجھنے والا نہیں ہے اللہ، ان کو کوئی تو سمجھاتا۔ آگے بیچاروں نبی نے کہا، قالت، قوم نے گنڈوں نے، بولو یار یہ جو ہیروینی کہہ کر، مول صاحب اپنا کام کر، تو نماز روزہ اللہ نہ کریے، ہمارا کام، شراب کی محفل ان کو روکو، کہتا تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام نماز روزہ ہے، ہمارے سسٹم الگ ہے، ہمارا قانون الگ ہے، پاکستان میں بھی الگ ہے، شکلیں الگ، نقلیں الگ، بول الگ، تول الگ، قول الگ، سوچ الگ ہے۔ قوم والوں نے بہر سے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے جناب والا لوط، جلدی دروازہ کھول، لقد علمت ما لنا، جانتا نہیں ہمیں، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، جانتا بھی ہے ہم شادی نہیں کرتے، ہمارا کام ہے لوٹ کسوٹ کرنا، بچوں سے برا فعل کرنا، لڑکوں سے لواطت کرنا، اپنی ضرورت پورا کرنا۔ فی بناتک من حق، ہمیں کہتا ہے لڑکیوں سے شادی کرو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو اکیلے، ہم جماعت ہے، بڑے گنڈے ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، کیا کرے؟ جانتا بھی ہے تو پھر دروازہ لگا کے بیٹھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ، قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، میرے مولا میرے پاس طاقت ہوتی، میرے ساتھ جماعت ہوتی، میرے کوئی ماننے والے ہوتے، میں بھی ان کے سامنے، او آوی الی رکن شدید، میں بھی ان کا مقابلہ کرتا میرے مولا، میں اکیلا ہوں، یہ بے غیرت ماننے والے کوئی نہیں، پوری قوم کا یہی حال ہے، جوان بچے بیٹے، شادی کرنے والا کوئی نہیں، لڑکوں کو اٹھا کر ان سے زنا کرتے ہیں، بدفعلی۔ جب دیکھا نا فرشتوں نے دیکھا نا کہ لوط علیہ السلام گھبرا رہا ہے، ہمارے ساتھ بولتا نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اوپر سے چھلانگ لگائی۔ کدھر سے؟ ظالم تھے نا، دیوار سے چھلانگ لگائی، اندر آ گئے۔ جب قریب آئے نا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا لوط انا رسول ربک، کیوں گھبرا رہا ہے لوط علیہ السلام؟ اللہ کا نبی ہے، نہ گھبرا، ہم بندے نہیں ہیں، ہم بولو ہم کون ہیں؟ رسول ربک، ہم فرشتے ہیں، لن تصلوا الیک، نہ یہ تیری طرف پہنچ سکتے ہیں نہ ہماری طرف پہنچ سکتے۔ کھول دے دروازہ، آنے دو۔ وہ دروازہ جو کھلا نا، یک یک کرتے جیسے آئے،
جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جبرائیل بیٹھا ہے، ذرا شکل بنا کے پر تو مار۔ جبریل علیہ السلام نے مارا جو پر، سارے آنکھوں میں اندھے، بھاگو۔ کیا بولا؟ جو آئے تھے غلط کام کرنے، بچوں کو اٹھانے کے لیے، انہوں نے کہا یہ لڑکے ہیں شاید۔ جبرائیل نے کہا لن یصلوا الیک، آج بڑا بہت مقابلے کا دن ہے حضرت جی، نہ آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں نہ ہمارے قریب آ سکتے ہیں۔ جب لگا پر، آنکھوں سے نکلا پانی، سارا ویڑھا خالی، بھاگے۔ تو فرشتے متوجہ ہوئے حضرت لوط کے پاس، لن یصلوا الیک فاسر باہلک، جناب والا اے لوط ہم بندے نہیں ہیں، روٹی والے نہیں ہیں، بیوی والے نہیں، کھانے والے مہمان نہیں، اللہ نے بھیجا ہے ادھر خوشخبری دی تیرے پاس آئیں عذاب لے کے، رات کا ایک حصہ گزر جائے، 12 بج جائیں، 1 بج جائے، جب 3 کا ٹائم آئے، تہجد کا وقت آئے، فاسر بأہلک بقطع من اللیل، آخری رات کے حصے میں بستر بوری اٹھا، جو تیرے ماننے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیری ذات پہ یقین رکھنے والے، اللہ کو ماننے والے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تو نے بھی نکلنا ہے، تیری بیوی نہیں جائے گی۔ شوہر نبی ہے اور بیوی ہے تو شوہر کی بیوی لوط علیہ السلام کی، مگر اندر سے چور ہے، ویسے فرما بردار ہے، نبی کے راز کو بتاتی، قوم کو حال وال بتاتی، آج میرا شوہر یہ کر رہا ہے، میرا اندر سے چور اوپر سے مور۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پکڑنا، جو تیرے ساتھ رہنے والے، تیری بات کو سننے والے، رات کے آخری حصے میں نکلنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل، 7 نمائندے ہیں۔ الیس الصبح ان موعدہم الصبح، اللہ نے وعدہ دیا ہے آخری رات کے حصے میں دنیا گہری نیند میں سو جائے، وزیر سو گئے، مشیر سو گئے، چور سو گئے۔ چور نہیں سوتا، چور کہتے ہیں رات کا آخری حصے میں گہری نیند آئے گی، اسی وقت چھکا لگائیں گے، 4 کے بعد موبائل چھیننے والا، گائے باندھنے والا، سند لگانے والا، دیوار پھلانگنے والا، یہ 1.5 گھنٹہ اذان سے پہلے۔ ان موعدہم الصبح، دیر نہیں ہے، وعدہ قریب ہے، للصبح بقریب، اے لوط وعدہ تیرا قریب آ گیا رب کا، پیچھے نہیں دیکھنا، شاباش، آخری حصے میں اس بستی سے نکل جانا، نکلنا نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں دیکھنا۔ اور سورۃ ہجر میں ٹائم ہو گیا ہے، جب آخری حصہ رات کا ہوا، 4 کا ٹائم آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل بیٹھا ہوا، جی اللہ میرا حکم مان، کیا کروں؟ فلما جاء امرنا، کس نے حکم دیا؟ شرابی، کبابی، رہزن، نمازی، حاجی، غازی، سارے تو بدماش نہیں تھے۔ بلے کا کیا قصور، گائے کا کیا قصور، بکرے کا کیا قصور، جانور کا، کتے کا، چوہے کا، ہیں ماؤں بہنوں کا کیا قصور؟ فرمایا جب میں رحمت اٹھاتا ہوں پردہ، پھر میں نہیں دیکھتا یہ نمازی ہیں یا بارش آئی سب بہہ گئے، کیڑے بہہ گئے، مکوڑے بہہ گئے، سانپ بہہ گئے، بندے بہہ گئے، جانور بہہ گئے، سیلاب میں بہہ گئے۔ اللہ کیا تیرا شان ہے، کرے کون بھرے کون؟ فرمایا یہی تو میری قدرت ہے، جو ایکسیڈنٹ میں عام مرے خاص مرے، خاص بھی مر گئے، عام زانی بھی مر گئے، جو خاص مرے وہ شہید، جو غلط مرے وہ جہنمی، میرا قانون ہے۔ فلما جاء امرنا، حکم آ گیا، جبرائیل جی اللہ، شاباش، چکیلی لگا، چکیلی جانتے ہو؟ مال ہی پودے لگاتا ہے گملے سے نکال کے، پھر زمین میں لگاتا ہے، آم کا چھوٹا درخت، لیموں کا، کینو کا، اس کو کہتے ہیں پودا، شاخ ادھر سے ادھر۔ مرچوں کی پنیری ہوتی ہے، جب اتنے مرچیں ہوتی ہیں پھر اکھیڑتے ہیں، چاول کی پنیری پھر لگاتے ہیں ایک سے دوسری طرف۔ جبرائیل شاباش بیٹھا ہے، جی اللہ کیا کروں؟ فرمائے یہ پوری بستی، یہ جو پوری بستی ہے نا، اس کو نیچے سے اکھیڑ، جہاں تک زمین کی حد ہے، 7 زمینیں ہیں،
نیچے سے رکھ پر. اور جبرائیل کتنا تکڑا ہے ہیں. جب نبی علیہ السلام کو معراج پہ لے گیا اور سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، ما زاغ البصر وما طغى ونهى النفس عن الهوى ان هو الا وحی ذو قوت. اللہ فرماتے ہیں جب اوپر گیا تو حضور نے فرمایا جبرائیل اکیلا چھوڑ دیا تو نے مجھے، یہ کیا کیا تو نے؟ یہاں تک میرا دوست رہا، مجھے لے آیا، 7 آسمان اوپر کیے، جنت جہنم دکھائی، سدرۃ المنتہا کے اوپر آ کے مجھے کھڑا کر دے، میں کدھر جاؤں؟ تو جبرائیل امین نے اپنی شکل بنائی، ایک پر مشرق ایک پر دیکھا، آقا دیکھا، محمد کریم دیکھا ہے. اتنی طاقت والا ہو، آسمان کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، اوپر سے بارش برسے تو ایک قطرہ نیچے نہ جانے دوں، مگر میں تیرا نوکر. اتنی مجھے اللہ نے طاقت دی ہے. جبرائیل شاباش. یہ رات کے جو گئے اندھے یہ سارے سو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے، کھرکاٹے لگا رہے ہیں، نیچے سے زمین کو اکھیڑ. ان کی حرکتوں سے میں تنگ آ گیا، میں اللہ نے بڑا صبر کیا ہے. فلما جاء امرنا، کس کا حکم آیا؟ بولو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم کیا جبرائیل کو، آلیا لے جا لے جا لے جا، اس بستی کو لے جا، آسمان کے قریب لے جا، سافلہا، اوپر سے چھوڑ دے. جبرائیل پوری بستی کو لے گیا. جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اسی کی تفسیر میں مورخین محدثین امامین شیخین کہ جب بستی کو جبرائیل نے اوپر اٹھایا، کتوں کی آوازیں، جانوروں کی چیخنوں کی آوازیں، گائے بھینس بکری کی آوازیں. کس کے خوف سے؟ بابا زلزلہ آ گیا، بھاگو، اللہ اللہ. دکھ میں کون یاد آتا ہے؟ دکھ میں. اور جب سکھ مل جائے کہتے چھوڑ بابا کیا نماز رہا، بیٹھ، تاش کھیلیں، لڈو کھیلیں، گٹکا کھائیں، چائے پئیں، ٹانگ بٹانگ بیٹھ کے رکھا ہوا ہے. شکل بنا، عقل گیا، نقل پہ جا جا، اصل چھوڑ دے، غلط پہ چل. جب اوپر سے جبرائیل نے نیچے چھوڑا، اللہ نے فرمایا جبرائیل فرشتوں آج بہت مجھے غصہ ہے اس قوم پہ، اس بے غیرتوں پہ اتنا غصہ ہے، چھوڑ دے. وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا، پانی کی بارش نہیں، پتھروں کی بارش. کس کی؟ آپ روزانہ دیکھتے ہیں فلاں ملک میں سانپوں کی بارش ہوگی، فلاں ملک میں پتھروں کی بارش ہوگی، فلاں ملک میں ٹڈیوں کی بارش ہوگی، فلاں ملک میں مچھلیوں کی بارش ہوگی، فلاں ملک میں زلزلہ آیا، اسلام آباد پھٹ گیا. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. پہلی دفعہ روڈیں پھٹ گئی، گاڑیاں اندر، دارالخلافہ. سبحان اللہ. وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا، سورۃ ہود ہے، ترجمہ دیکھ لینا، کسی مولوی کا بھی دیکھ لینا. وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اوپر بارش برساؤ پتھروں کی، پتھر مارو ان کو، اور پتھر بھی رنگ و رنگی والے، نوک دار، گول نہیں، جن کو نوک ہو، خاردار ہو، چن چن کے مارو ان کو. منضود مصومۃ عند ربک، میں اللہ کے نزدیک ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، چن چن کے مارو ان کو جو اندر آئے ہیں. اور دوسری آیت میں سورۃ ہجر میں پتھر بھی لگ رہے ہیں، ہوا بھی چلائی. کیا چلائی؟ 7 دن 7 راتیں اوپر پتھر لگ رہے ہیں، چیخو پکار ہے، نہ ہڈی بچی نہ جانور بچا، خون اور پانی ایک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. میرے بندیو، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، میں ظالم سے دور نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، عرش سے بیٹھ کر سب دیکھ رہا ہوں، تمہاری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوں، انگریز کو بھی دیکھ رہا ہوں، اردن، فرانس، جرمن، لیبیا، یورپی کو بھی دیکھ رہا ہوں، سعودی کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، نیچے بھی دیکھ رہا ہوں، اندر بھی دیکھ رہا ہوں، ظاہر بھی دیکھ رہا ہوں، باہر بھی دیکھ رہا ہوں. یا اللہ پھر پاکستان کو بچائے ہوا ہے.
مردوں سے زنا، بچیوں سے زنا، لڑکیوں سے زنا، چھیٹا جھپٹی، قتل و غارت، ڈاکہ، لوٹ کھسوٹ، بے انصافی، ظلم اور بربریت، تو شاعر کہتا ہے مخلوق گناہ کرتی ہے، مخلوق شراب پیتی ہے، کہتا کچھ نہیں، دعا محمد کی ہے بدلہ۔ سچ تو بولو، میرے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں تیرا آخری نبی، محبوب نبی، 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار نبی، میری امت کے چہرے تبدیل نہیں کرنا، میری امت کو مسخ نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا دعا تو قبول ہے، کبھی کبھی جھٹکے دوں گا، زلزلے آئیں گے، اس دعا کے صدقے بچے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، باغی کب تک بھاگے گا؟ یہ قرآن کی تاریخ ہے، قرآن مٹانے والے مٹ گئے، قرآن رہے گا۔ مولویوں کو کاٹا، مولویوں کو تیل میں ڈالا انگریز نے کہ مولوی مک جائے گا، مسجدوں کو شہید کیا، مدارس کو شہید کیا، مسجدوں کو آگ لگائی، 100 سال ظلم کرتا رہا، اللہ نے غلبہ دیا، پاکستان بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کا قانون آئے گا۔ قربان جاؤں، آج ہمارا وزیر اعظم اللہ ہدایت دے، مزے ہیں، چپ کر کے اسلام کا قانون چلا دے، نہیں دیکھتا فوج کو، نہ دیکھتا دنیا کو۔ اللہ فرماتے ہیں تنصر اللہ، تو میرے دین کی مدد کر، میں محتاج نہیں ہوں، اللہ محتاج ہے، میں کر سکتا ہوں، مگر میں نے تمہیں جو بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں دل مجھے کون دیتا ہے، میری بات کو کون مانتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، میرے بندے ہو، سامنے ابا آ گیا، بیوی آ گئی، رشتہ دار آ گئے، بنگلہ کوٹھی، مال تجارت، ادھر میرا حکم، ادھر پوری عوام کا، تو فرمایا سب کو چھوڑ دو، کس کی مانو، کس کی مانو؟ نبی کو کہا تھا یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر سورج رکھ دو، ادھر چاند رکھ دو، لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ، تو اللہ نے غلبہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، افغانستان 100 سال، پھر 23 سال آئیں، جنگ لگی، مولویوں کو، داڑھی والوں کو اللہ نے غلبہ دیا، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے۔ اسی پاکستان میں اسلام کا قانون جاری ہو جائے، انشاءاللہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی، ملے گی جگہ؟ جیسے عید پہ آتے ہو، 3 منزل مسجد ہے، سڑک بھر جاتی ہے، اسلام آئے گا، برکت آئے گی، خود بخود۔ یہ جو ننگی سر میری بہنیں بیٹیاں چل رہی ہیں، خود بخود اسلام کی برکت سے حاجی آئے گا، کہے گا نہیں میرے سر میں دوپٹہ ہونا چاہیے، کدھر جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے۔ کیوں نماز پڑھنا؟ سعودی میں اصل اسلام نہیں ہے، پھر بھی قانون ہے، اذان ملتی ہے، ہوٹل کھولے ہو، اندر کوئی نہیں جاتا کہ سونے کا ہار لے لو، کسی کو ضرورت نہیں، پتہ ہے اگر اٹھایا تو سر گیا، ہاتھ گیا، ادھر آ جائے، نہ چوری، نہ کھسوٹ، نہ لوٹ، نہ ظلم، نہ بدماشی، امن و امان، سکون و راحت ہوگی۔ لہٰذا التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، اذان ملے، نماز پڑھاؤ۔ قیامت کے اللہ پوچھے گا غافل، اے میرا بندہ غافل، میں 5 ٹائم تجھے بلواتا تھا، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، 5 ٹائم مؤذن بلاتا، حی علی الصلاۃ، ٹھیلے والوں، جھوپڑے والوں، دکان والوں، نائی صاحب، سبزی والا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ۔ وہ ادھر کامیابی نہیں ہے، ادھر کامیابی، حی علی الفلاح، ادھر فلاح ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، سونے والا، نیند کرنے والا، اس سے نماز بہتر ہے۔ رب کا سجدہ کر لے، اللہ بن مانگے دے گا۔ اور میرے رب نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرا محمد تو، تیری بیوییں، تیرے بچے، تیری امت کو میرا اعلان سنا دے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جب اذان ملے چپ کر کے پکی نماز پڑھو اور جم کے پڑھو۔ اللہ روٹی فرمائے لا نسألک رزقا، تو رات کو صبح اٹھے گا سو کے، تیرے سرانے کے نیچے تیری روٹی کا انتظام ہوگا، میرا وعدہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر نماز پڑھے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ایک پڑھے 4 نہیں، صبح پڑھتا ہے کیوں؟ دکان میں برکت آ جائے، اپنی مطلب کے لیے، باقی چاہے ٹائم نہیں ہے۔ آج تیرے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کہے گا میرے پاس بھی ٹائم نہیں، جا اس کو پکڑو، ٹانگے اوپر کرو، سر نیچے، اور زنجیر ڈالو، ادھر 70 گز کی زنجیر ڈالو، وجود لمبا گھسیٹ کے لے جاؤ اس کو۔ اس کے پاس ٹائم نہیں تو آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
اس کے پاس ٹائم ہے، اس کو راضی کرو۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ یہ واقعہ سنایا کیوں سنایا؟ رب نے بڑا تحمل کیا۔ جب بغاوت بڑھ گئی، نعوذ باللہ، جو آج کل ہو رہا ہے ٹھٹھے میں، ایک بچی مری نوجوان، اس کو دفنایا گیا۔ کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، خوبصورت تھی، شادی شدہ نہیں تھی، اس کی قبر کو کھودا، اس کو باہر نکالا، اس سے زنا کیا، اس کو روڈ پہ پھینک دیا، بندہ بھاگ گیا۔ یہ ہمارا قانون ہے پاکستان کا۔ تحقیقات کرو، لگے ہوئے ہیں، وہ بنائیے، ٹیم لگی ہوئی ہے، مجرم آئے گا، کوئی روڈوں پہ لٹ گیا، کوئی کہیں لٹ گیا، کوئی کہیں لٹ گیا۔ تو بھائیو، ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، پاکستان میں مسلمانوں کا ہے، تو ہم آپ کو ایک دعوت دیتے ہیں، ہمارا کام ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، 16 سال یہ سیکھا، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہے۔ اگر ہم آپ کو حق نہ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں، میرا مولوی صاحب سن لے، ان الذین یکتمون، میں نے جو کچھ اتارا ہے، تجھے علم دیا ہے، تو نے میرے علم کو چھپایا، لعن اللہ، میری بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تیرے اوپر پوری دنیا کائنات کی لعنت۔ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائن۔ 7 آسمان 7 زمینوں کی تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو نے میرے قرآن کو چھپایا۔ بے نمازی کو نہیں بولا نماز پڑھ، چوری والے کو بول چوری نہ کر، چوری نہ کر۔ نماز نہیں پڑھے گا اس کی ہے، روزہ نہیں رکھے اس کا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا ہے، حج نہیں کرتا اس کا ہے، خیرات نہیں دیتا۔ کتنے احکام ہیں جو اللہ کے ہیں۔ اگر کسی کی مونگ پھلی کھا گیا، کسی کی کھجور کھا گیا، کسی کے گوبھی کا پھول توڑ کے رات کو چوری لے گیا، کسی کا گنا کھا گیا، کسی کا بلاک کھا گیا، بھائی بہن کی زمین کھا گیا، قیامت میں اللہ فرمائے گا رک جا، ادھر دیشا، اس کو حساب دے، جنت میں جا، نہ وہاں پیسہ، نہ وہاں زمین، نہ مربع، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتے ہو، اس کی جو نمازیں ہیں نا، اس کی عیدیں، اس کی نمازیں، اس کی خیراتیں، اس کو اٹھا کے اس کو دے دو، اس کے گناہ اس کو دے دو، اس کے گناہ بھی تیرے ذمے، اس کے گناہ بھی تیرے ذمے، گناہوں کی گٹھلی تیرے سر پہ، تو جا جہنم میں، وہ جائے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، اماں کا حق معاف نہیں، ابا کا حق معاف نہیں، استاد کا حق معاف نہیں، غریب کا، چچے وہ تروڑ گھر اے چاچے دا کمان دے، اے سوتر دا کمان دے، چچے ذات کی سبزی لگی ہو، اس کو کیا پتہ ہے، اور 5-6 کلو توڑ لے، کھا رہے، پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک دانہ حرام کا گیا، ایک لقمہ حرام کا اندر جائے نا، اس سے پوچھو، اس سے تو یہ قرآن کہتا ہے 40 دن کی تیری نماز گئی۔ ایک لقمہ حرام کا، ایک قطرہ پیشاب کا دودھ میں جائے تو کہتا ہے بالٹی پوری دودھ کے پھینک دو، یہ تو پلیت ہے۔ جو شراب گلاس کا پیتا ہے، ایک گلاس شراب کا بوتل گڑ گڑ کر کے، پھر سوتا بھی ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے، پھر بیوی کے قریب جاتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہے، کوئی سبحان اللہ ولی اللہ پیدا ہوگا، ناراض نہیں ہونا، کون سا ہوگا؟ سبحان اللہ، سر تیرا ہوگا، جوتا بیٹے کا ہوگا، کہے گا وہ دھاڑ وہ چھڑواؤ، مجھے بچہ مر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، عرضی ہے، وقت نازک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آج کسی کو پٹکی پسند نہیں، کسی کو نبی کی داڑھی پسند نہیں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے بالکل گول گول، ٹوپی پہن کہتا ہے نہیں اس مسجد میں نہیں آئیں گے، ٹوپی نہیں دیکھتا ہے، ہری پیلی ٹوپی سر پہ، نماز پڑھی۔ تیرے دل میں جس ٹوپی کا قدر نہیں ہے، اس کے پاس قدر ہے۔ شادی میں سر ننگے جا، پینٹ شرٹ پہنی، ٹائی پہنی، عطر تیل لگایا، ادھر عطر بھی لگا، تیل بھی لگا، اچھے کپڑے پہن، اس کی بارگاہ میں آ، مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، اس کی دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کا 100واں حصہ حساب لے کے یا جنت میں یا جہنم۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ نہیں آئی؟ انشاءاللہ کل، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ جلسہ ہے، پی ڈی ایم کا، جمعیت علماء اسلام مولویوں کا بھی ہے، یہ جتنے بڑے قائدین ہیں۔ آپ کہیں گے مولویوں کی حکومت آئی، اسلام کیا آیا؟ مولویوں کی حکومت نہیں آئی، 74 سال ہو گئے، مولویوں کی حکومت نہیں، مولوی گئے ہیں، اب ماشاءاللہ 100 بندہ بیٹھا ہے،
اور میں ایک طرف ہو جاؤں، آپ 100 لوگ کہیں گے مولوی صاحب تیرے نہیں مانتے، یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قرآن اٹھا کہہ رہا ہے میں قرآن تیرے نہیں مانتے، ان کی مانتے ہیں۔ اسمبلی میں بل پاس ہوا، اسمبلی میں بل پاس ہوا ہماری اسمبلی میں، کیسا ہوا؟ ہماری عورتیں جو بیٹھی ہیں سبحان اللہ سرخی پاؤڈر والی، آزادی ہونی چاہیے جمہوری، کیسے شادی ہوگی، اب دلہا دلہن کی شادی ہوگی، 1 مہینے کے بعد عدالت بلائے گی اور لڑکی سے عدالت پوچھے گی یہ تیری ضرورت پوری کر رہا ہے، تیری اسے دل لگ گئی ہے، یہ شوہر تیرا اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ فارغ التحصیل ہے، اچھا ٹھیک ہے، عدالت اجازت دیتی ہے بھائی تیرا نکاح ختم ہے، لڑکی جا تیری مرضی جہاں شادی کرے، یہ اچھا قانون ہے؟ سارے بولو، شادی ہو، شادی مہینے کے بعد عدالت پوچھ رہی ہے یہ سوتا بھی ہے، کہتے نہیں ٹھیک ہے جا بیٹا تیری مرضی۔ یہ پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو گیا چپکے سے، پھر نظریاتی کونسل میں گیا، پھر سینیٹر میں آیا، حضرت حیدری صاحب مدثر العالی نے کہا یہ کیا ہے، شرم آنی چاہیے، داڑھی منو، 500 بندہ بیٹھا اسمبلی میں، کیسا بل دیا؟ یہ جہان گزر گیا، آدم علیہ السلام سے آج تک ایسا بل تو حضور کے دور میں نہیں تھا، کسی نبی کے زمانے میں، کہ مہینے کے بعد انٹری کرو پوچھو۔ اور دوسرا بل پیسہ ہوا، بچی میری گئی، میری بچی یونیورسٹی پڑھنے، کالج میں، سکول میں، آنا تھا 3 بجے، بچی رات کو 7 بجے، بیٹا کدھر گئی تھی؟ بس میری مرضی، میں پوچھ رہا ہوں کدھر گئی تھی، میری مرضی۔ باپ کو غصہ ہے، لگایا تھپڑ، لڑکی نے اٹھایا پر سیدھا تھانے میں، SHO صاحب جی مولوی صاحب نے تھپڑ مارا ابا نے، پولیس آ گئی، مولوی صاحب ادھر آؤ، کیوں مارا؟ میری بیٹی، تیری بیٹی ہے، قانون بنائے، 3 سال جیل میں، ₹1,00,000 جرمانہ، آپ کو منظور ہے؟ میں مسجد میں کہہ رہا ہوں منظور ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوپر سے بولو ریاست مدینہ سبحان اللہ، اندر سے کام کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل، کہ پاکستان میں کلمے والا ہارتا ہی نہیں، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کبھی ہارتا ہی نہیں، ادھر بھی جیت ہے، قبر میں جیت ہے، جنت میں بھی، قیامت کے دن جیت، ارے ہارتا نہیں۔ ان کو وہ نظام دو، آنکھ سے خیانت کریں، ہاتھ لگائیں، زنا کریں، شراب پئیں، تاکہ اندر دل کالا ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جب ہم کہیں گے تھینک یو ویری مچ، کھڑا ہو جا، بیٹھ جا۔ اور باپ بچے کو نہیں کہہ سکتا، اور اگر شوہر نے کہا بیوی کو کپڑے کا سوٹ استری کرنا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، نماز پڑھی ہے تو پڑھ۔ صوفی صاحب تبلیغی والے کو غصہ ہے، اس نے 2-3 لگائے تھپڑ بیوی کو، تیری روٹی نہیں کھاؤں گا، نہ لے تو چلی گئی۔ SHO صاحب میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، پولیس آئے گی، صوفی صاحب جیل میں، 3 سال جیل میں، ₹1,00,000 جرمانہ۔ یہ اندر کا پتہ نہیں ہے، مولویوں کی باتیں میڈیا نہیں بتاتا، اور میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا اچھالیں گے، بابا مولوی صاحب ہو کر وضو نہیں کیا، مولوی صاحب نماز پڑھا رہا تھا، ہوا نکل گئی، مولوی صاحب پنچر ہو گیا، بتاؤ جی مولوی صاحب، ارے مولوی بھی بندہ، تم بھی بندہ، انسان سے بھول ہوتی ہے، مولوی بھی گناہ کرتا ہے، مولوی سے بھی غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ ملک پاکستان بنا کلمے کے لیے، اور تم بیٹھے ہو 50، 500، 600 ہمارے لیے رہبر بن کے۔ ملک کہاں جا رہا ہے؟ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، روٹی مہنگی، ملک سنور رہا ہے، مال آ رہا ہے، صدقے جاواں، سب خوش ہو نا، کھائے، سننا خدا مقبول و منظور فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔